بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں، تو آج میں جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ پولیس آفیسر ہیں۔ تو دوستو، آج ہم عرفان اکبر خان SHO تھانہ صدر میں موجود ہیں۔ تو آج ہم عرفان صاحب سے ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، کرائم کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور بہاولپور میں کس حد تک کرائم ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں کرائم کو کس حد تک کنٹرول کیا اور آپ بطور SHOs کتنے تھانوں میں کام کر چکے ہیں۔ تو آئیے عرفان اکبر صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک سر، بہت شکریہ آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ عرفان صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اپنا تعلیمی سفر کیسے طے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو تعلیم کا آغاز ہے، میرے والد صاحب خود ٹیچر تھے اور ہمارا اپنا ایک پرائیویٹ اسکول ہوا کرتا تھا احمد پور شرقیہ میں، مے فلاور پبلک اسکول کے نام سے۔ جی۔ تو میٹرک تک میرے والد صاحب نے مجھے خود ہی اپنے جو پرائیویٹ اسکول میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج ڈیرہ نواب میں نے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد میں نے 99 میں لاء کی ڈگری حاصل کی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی کیا ہے اور پبلک سروس کمیشن کے ایگزام کے تھے 2001 میں ڈائریکٹلی سب انسپیکٹر ریکروٹ ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ 2007 میں میری پروموشن ہوئی ایز اے انسپیکٹر، ماشاءاللہ۔ اور اس طرح سے میں مختلف تھانوں پہ بطور SHO 2007 سے ڈیپیوٹ ہوتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ کو پولیس میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ نے لاء کیا تھا تو آپ جج بن جاتے، تو پولیس میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا یہ جی، بتائیے۔ مجھے میرے دادا جو تھے پولیس میں جو نواب صاحب کی فورس میں تھے، اور پھر پاکستان جب بنا تو وہ پاکستانی پولیس میں بطور سب انسپیکٹر ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ تو وہ تقریباً ان کی جب ڈیتھ ہوئی، میں اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جی۔ اور بچپن سے میں ان کو یونیفارم میں دیکھتا تھا، تو مجھے بچپن سے ہی چارم تھا پولیس میں انڈکٹ ہونے کا۔ یونیفارم لائف میں مجھے شروع سے ہی شوق تھا کہ میں یونیفارم پہنوں اور لوگوں کی سروس کروں، کیونکہ میرے دادا، اس کے علاوہ میرے تایا کے بیٹے، میرے چچا اور میرے کافی سارے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کا پولیس سے یا ججز سے یا وکلا سے، یہ پوری ہماری فیملی میں کافی لوگ ہیں، تو پڑھا لکھا گھرانہ ہے، اور یہ پولیس کا جو چارم تھا وہ بچپن سے میرے اندر تھا۔ جب میں اپنے دادا کو دیکھتا تھا یونیفارم میں، تو میرے والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی، کیونکہ ان کے فادر کو انہوں نے ساری عمر یونیفارم میں دیکھا تھا، تو وہ خود بھی چاہتے تھے کہ میرا کوئی نہ کوئی بیٹا جو ہے وہ پولیس میں ضرور ہو، تو وہ ان کی خواہش اللہ کے فضل سے میں نے آ کے پوری کی ہے۔ زبردست۔ آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ جی، میری 2007 میں سب سے پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی تھانہ سٹی A ڈویژن رحیم یار خان ایز اے SHO۔ ٹھیک ہے سر۔ جی۔ اور سر، آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو آپ نے اب تک کیسا پایا؟ جی، اللہ کے فضل سے جتنی عزت آپ کو اس محکمے میں ملتی ہے، باقی محکموں میں بھی ٹھیک ہے عزت ملتی ہوگی، لیکن یونیفارم کی جو ہے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں، چاہے آرمی ہے چاہے پولیس ہے، اس میں بندے کو ایک نمایاں طور پر بندہ نظر آتا ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ بہت زیادہ جو ہے، اگر وہ اچھا کام کرے تو بہت زیادہ عزت اس میں کما سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ نیکی بھی کما سکتا ہے۔ فرض کرے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سائل آپ کے پاس آتا ہے، جی۔ آپ نے ٹائملی اس کا کام فوری کر دیا ہے، ود ان نو ٹائم، آپ نے اس کا کوئی کام ہونے والا تھا، اس کو پانی کا گلاس پلایا، اس کو فوراً فری کر دیا، کام اس کا ہو گیا، وہ ساری عمر آپ کو دعائیں دیتا رہے گا۔ لیکن جب وہ پولیس والا اس کو کام نہیں کرتا، آگے اس کو عدالت میں چکر لگانے پڑتے ہیں، وہ کام اس کا 5 سال یا 10 سال بعد جا کے ہوتا ہے، وہ بندہ ذلیل الخوار ہو کے آخرکار اس کو کام تو ہو جانا ہوتا ہے، لیکن پولیس وہ واحد محکمہ ہے جو کہ فوری انصاف دے سکتا ہے۔ بالکل۔ اور اور ہمارے محکمے میں ہے، اگر ہم چاہیں تو ہمیں سب چیز کا پہلے ہی جا کے جب موقع ہم کرائم سین وزٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ گنہ گار ہے، یہ بے گناہ ہے، یہ ہے، اس نے کرائم کیا ہے، اس نے نہیں کیا۔ اگر ہم فوری طور پر فیصلہ کر لیں، اپنے افسران کو اعتماد میں لے لیں، اور جو FIR درج کی جاتی ہے اس میں انہی بندوں کا نام لکھیں، تو یہ ہمارے انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ جب ایک FIR درج ہو جاتی ہے، اس میں بندوں کے نام آ جاتے ہیں، وہ 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد بے گناہ ہوتے ہیں، پھر عدالتوں سے بری ہوتے ہیں، تو جو پہلا انسٹیٹیوشن ہے پولیس کا، وہ فوری طور پر انصاف دینے کے لیے سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں وہ بندہ کام کر سکتا ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ میری کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے، کیونکہ کورٹ میں تو جب چلان سبمٹ ہوگا وہ انصاف ادھر سے ملے گا، لیکن یہ پولیس آفیسر اگر چاہے اور نیک نیتی سے کام کرے تو دہلیز پر آپ کو انصاف دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، بطور SHO آپ کو یہاں صدر میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ جی، مجھے پورے 2 مہینے آج ہو گئے ہیں تھانہ صدر بہاولپور میں، اور اس کے بعد پہلے میری سٹی کی پوسٹنگز ہیں بہاولپور شہر میں،
میری 3-4 پوسٹنگز تھانہ کینٹ میں ہے، میری 2 پوسٹنگ سال کی تھانہ بغداد الجدید ماڈل پولیس اسٹیشن میں ہے. جی سر. تھانہ سول لائن میں 2 مرتبہ تعینات رہا ہوں. اس کے علاوہ نوشہرہ جدید ہے، ہیڈراج کا ہے، سٹی یزمان ہے. جی سر. سٹی حاصل پور میں 1 سال سروس کی ہے. زبردست. تو میرے تقریباً کو 17 ہیں ایس ایچ او شپس. رہی میرا خان ڈسٹرکٹ میں بھی میں رہا ہوں، اور ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں بھی میں رہا ہوں، ملتان میں بھی رہا ہوں. اللہ کے فضل سے میں نے تقریباً بطور ایس ایچ او 2007 سے سروسز شروع کی ہیں. اللہ کے فضل سے آج تک میں افسران کے مہربانی سے ایس ایچ او تعینات ہوتا رہا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا، آپ نے بہت ساری پوسٹنگ کی ہے، بہت جگہوں پہ آپ نے کام کیا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کون سی مشکلات برداشت کی، اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی، پولیس میں سب سے پہلے جو مین ہرڈل ہوتی ہے، آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے. 24 آورس جاب ہے. آپ کہیں کبھی آپ کا ٹرانسفر، اب میں جب سٹی حاصل پور تھا میں نے بہت سفر کیا ہے، 100 کلومیٹر پہ چھوٹے بچے، ان کے اسکول کی مصروفیات، مسئلے مسائل. سب سے پہلے ہے کہ آپ اپنی فیملی سے بالکل کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو آپ ان کی تعلیم متاثر ہوتی ہے. اگر آپ ان کو ساتھ نہیں رکھتے تو پھر آپ ان سے جو فیملی گیپ آ جاتا ہے. آپ ہماری چھٹی بھی اتنی ایزیلی نہیں ملتی پولیس میں، خاص طور پر جو ایس ایچ او لگے ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹی کے بھی کافی مسئلے ہیں. تو ان کو پھر ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، 1 دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ادھر فیملی سے ملنا پڑتا ہے. اور وہ بھی بعض اوقات کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کو کال آ جاتی ہے راستے میں کہ آپ فوری آئیں اپنے علاقے میں، فلاں کرائم ہو گیا یا فلاں وقوع ہو گیا. تو وہاں پر ایس ایچ او کا پہنچنا بہت ضروری ہے. پولیس میں جو بندہ ہے وہ ذہنی طور پر یہ سوچ کے ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کے لیے بالکل ٹائم نہیں ملنا. ہاں، یہاں پر انسانیت کی خدمت کرنے کے بڑے مواقع ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو فیملی کے لیے نہ ٹائم ہوتا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے کوئی ٹائم ملتا ہے. ٹھیک. جی. اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کیس جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو، آپ نے اس کو یادگار بنایا ہو، حل کیا ہو؟ جی، میرے زندگی میں ویسے تو کافی ہمارے بلائنڈ مرڈرز بھی ہوئے ہیں، کئی کیس ٹریس کیے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن اب پچھلے دنوں نوشہرہ جدید میں 2 کیسز تھے. ایک بس ڈکیتی ہو گئی تھی، سی پیک پہ نیا سیک پیک بنا تھا اور وہاں پر پوری بس لوٹی گئی. اور اس کے بعد ایک 7 سالہ بچی کا مرڈر ہو گیا تھا تھارا نوشہرہ جدید میں. اچھا. تو اللہ کے فضل سے دونوں کیسز میں نے 48 گھنٹے میں ٹریس کیے ہیں. اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں کیسز. اور اس میں میں تھوڑا سا ایز اے پولیس افسر، جب خاص طور پر جب معصوم بچی کا مرڈر ہوا، اس کا گلا کٹا، وہ فصلوں میں اس کی لاش ملی اور اس کا کوئی کلو نہیں تھا. وہاں پر ڈی پی او صاحب سہیب اشرف صاحب بھی موقع پر آئے، اور میرے ڈی ایس پی صاحب بھی، بختیار صاحب بھی موقع پہ آ گئے. اور انہوں نے ڈی پی او صاحب نے مجھے بڑا حوصلہ دیا. انہوں نے کہا آپ نے اس پہ ورک کرنا ہے اور بالکل اس کو تسلی سے آپ نے دیکھنا ہے اور اصل قاتل کو آپ نے ٹریس کرنا ہے. تو اللہ کے فضل سے عبید نامی قاتل کو ہم نے 48 گھنٹے میں پکڑا. اس سے جو اس نے چھری سے بچے کو قتل کیا تھا وہ بھی برآمد کی، اس کو چلان کیا ہم نے. اور یہ بہت میرے لیے ایک تھا، کیونکہ انسانی سوز واقعہ تھا اور میں تھوڑا سا بڑا اس میں ہچکچایا کہ یار اتنا یہ بڑا اکرنس ہو گیا ہے. تو اس کے علاوہ باقی مرڈرز وغیرہ، باقی کیسز وغیرہ اللہ کے فضل سے تقریباً تمام پہ ورک آؤٹ کیا ہے. بلکہ ہمارے 2013-14 میں جو بہت 25 سالہ پرانا کیس تھا، وہ کانوینٹ اسکول کی پرنسپل تھی میڈم سوجے ہوسکی، اور ان کا مرڈر ہوا تھا. اور 25 سال تک کسی نے بھی وہ مرڈر ٹریس نہ کیا. اللہ کے فضل سے وہ مرڈر کو میں نے پکڑا اور اس کو 302 میں وہ مسلز 25 سال سے عدم پتہ پڑی ہوئی تھی. جنرل ضیاء الحق صاحب 1988 میں جب آئے تھے تو اس وقت اس کا مرڈر ہوا تھا، اس میڈم کا. اور وہ ہمیں امریکہ سے کافی اپریسیشن ملی. اللہ کے فضل سے ہم نے 25 سال بعد، صادق گجر صاحب بھی اس کی تفتیش کرتے رہے. باقی بڑے بڑے افسران، وہ مثل آپ پڑھیں، اس میں کینٹ تھانے کا وقوع تھا، تو اس میں بڑے بڑے افسران نے، جیت افسران نے محنت کی، کوشش کی. لیکن یہ کامیابی کا سہرا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ دیا. اور اس میں ہم نے بندے پکڑے جو صادق ایک سانگی تھا، عاشق سانگی، اور ایک دوسرا تھا. 2 بندے جنہوں نے مرڈر کیا، ڈکیتی ہوئی، پھر مرڈر ہوا. یہ گلزار صادق اس وقت ویران تھا، پرانے نقشے بنے ہوئے تھے. ہم وہ آئی بی والوں سے بھی ہیلپ لے لیتے ہیں. میاں ہارون صاحب ہیں ہمارے یہاں پر، ڈائریکٹر صاحب ہیں، وہ بھی ہماری کافی ہیلپ کرتے ہیں. اور ان کے پاس لوکیٹرز ہیں. کسی خاص ہارڈ اینڈ کرمنل کو پکڑنا ہو تو یہ جتنی بھی سسٹر ایجنسیز ہیں، ہم ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کرتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے بہاولپور کو اس لیے ہم نے پرامن شہر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے عرفان صاحب، اشتہاری ملزمان سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا پالیسی بنائی ہوئی ہے؟ جی، اللہ کے فضل سے جنوبی پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی صاحب کیپٹن ظفر صاحب ریٹائرڈ صاحب نے ایک مہم چلائی تھی پچھلے مہینے. اس میں نے 33 اشتہاری پکڑے ہیں، جن میں 7 ایک کیٹیگری کے اشتہاری ہیں. اور پورے ضلع میں نے اتنے اشتہاری پکڑے ہیں پچھلے مہینے جو پورے 3 ضلع میں بھی نہیں پکڑے کسی نے. اور میں اس میں پہلے نمبر پہ آیا ہوں. اس میں وہ مہم میں منشیات کے خلاف تھی کارروائی اور اشتہاروں کے خلاف تھی.
اور ہم نے اللہ کے فضل سے منشیات کی بھی بھرپور کارروائی کی، اسلحہ ناجائز کی بھی کارروائی کی، کلاشنکوف برآمد کی، اور جو اشتہاری تھے ان کو بھی پکڑا ہے، اور پچھلے ماہ 3 اشتہاری ہم نے ایک کیٹیگری کے پکڑے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم اشتہاری پر پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں، ان کا فیملی ٹری نکلواتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو سے پوچھتے ہیں، ان کے جو لنکرز ہیں ان کو پتہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم ٹیکنیکل طریقے سے اشتہاریوں کو پکڑتے ہیں، اور انشاءاللہ اس مہینے بھی ہم اس میں اچھے کارروائی کا مظاہرہ کریں گے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، ریجنل پولیس آفیسر کی بات کروں میں زبیر درشک صاحب کی، تو ان کی لیڈرشپ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں اس جی، حوالے سے بتائیے؟ زبیر درشک صاحب ہمارے RPO صاحب جو بہاولپور ہیں، انتہائی نائس نوبل انسان ہیں، بطور SP انویسٹیگیشن رحیم خان بھی رہے ہیں، اور اس وقت بھی مجھے وہاں پر ان کے ماتحتی میں کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو بڑے شفیق افسر ہیں، اپنے ملازمین کے لیے اور اپنے ماتحتان کے لیے بہت اچھے انہوں نے کام کیے ہیں، پروگریسو کام کیے ہیں، جہاں بلڈنگز وغیرہ جو تھانے کی پرانی تھی ان کے لیے فنڈز وغیرہ دیا ہے، اور باقی بھی وہ اچھا پازیٹیو ذہن رکھنے والے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیملی بیک گراؤنڈ بھی ان کا سرداری ٹائپ ہے، اور وہ باحیثیت انسان بھی اچھے ہیں، اور باتحت آفیسر بھی بہت اچھے انسان ہیں۔ ماشاءاللہ۔ عرفان صاحب، ابھی حال ہی میں ہمارے بہاولپور میں DPO چینج ہوئے حسن مشتاق سکھیرہ صاحب، ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات جی، ہیں؟ ہمارے DPO صاحب جو آئے ہیں نئے، حسن مشتاق سکھیرہ صاحب، ان کے انڈر کمان مجھے 1 مہینہ ہوا ہے کام کرتے ہوئے، وہ بھی انتہائی میچورڈ اور بہت بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، اور بڑے ان کے ساتھ 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں، ان کی جو باڈی لینگویج ہے ان سے وہ پروفیشنل افسر ہیں، لاہور میں بھی انہوں نے سرو کیا ہے، DPO سرگودا بھی رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ بطور DPO کام کر چکے ہیں، اور تجربے کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا، جس طرح سے بندہ 2-4 تھانوں میں SHO لگتا ہے تو اس کو تھوڑا سا کام کی نوعیت کا چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، اس طرح سے جب بندہ 2-4 جگہوں پہ DPO رہتا ہے تو اسے معاملات کا تمام کا پتہ چل جاتا ہے، اور اسے پولیس کے مسائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے، مشکلات کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور ان مسائل کو کیسے ایکچوئل حل کرنا ہے ان کو اس کا طریقہ کار بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے بڑا ٹیکنیکل اور بڑے پریکٹیکل افسر ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ورک کیا ہے کرائم پر بہاولپور کے، کہ یہاں پر کیا کیا کرائم سب سے زیادہ ہے، پھر انہوں نے اس حساب سے اپنی لسٹیں بنوائی ہیں کرمنلز کی، اور ٹھیکری پیرے لگوائے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ آپ کے بہاولپور شہر میں ہو رہا ہے کہ یہاں پر ٹھیکری پیرے لگے ہیں، یہاں زبانی کلامی کام نہیں ہوا، جیسے پہلے دور میں ٹھیکری پیرے لسٹیں بھجوا دیتے تھے ہم، اور ان کا نام شام بھیج دیتے تھے، لیکن اب DPO صاحب خود جا کے SHO کو ساتھ بٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے پیرے لگوائے، آپ ہمیں چیک کرائیں۔ تو اس طرح سے ہر SHO کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں پر امبیرسمنٹ کا سامنا نہ ہو، ہر SHO کوشش کر رہے ہیں تمام لوگ کہ اپنے علاقوں میں ٹھیکری پیرے لگوائیں اور اس کا پراپر انتظام کریں۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ اگر میں آپ کی لائف کے بارے میں بات کروں تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ جی، میری ہابیز ہے، میں واک بھی کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور بیڈمنٹن وغیرہ بھی کھیلتا رہا ہوں۔ ویسے بیسیکلی مجھے یہ جو کراٹے ہے، تائیکوانڈو، یہ مجھے شوق تھا۔ اسحاق گجر صاحب ہمارے استاد تھے احمد پور شرقیہ میں، ان کا آرمی سے تعلق تھا، وہ میرے استاد تھے، اور بلیو بیلٹ تک میں نے چیمپئن شپس وغیرہ لڑی ہیں، اور جب میں اللہ کے فضل سے PCS کا ایگزام دینے کے لیے انٹرویو دینے گیا تو میری کافی اسناد تھیں چیمپئن شپس کی، تو اس پہ مجھے کافی انہوں نے پریفر کیا کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے۔ میں لاء گریجویٹ بھی تھا، اور ساتھ ساتھ میں کراٹے میں بھی 2-3 سنتیں تھیں میری، تو اس کا مجھے کافی فائدہ ملا، مجھے مارکس بھی اچھے ملے انٹرویو میں اس کے، اور اللہ کے فضل سے آج میں ادھر اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ جب آپ سارا دن کام کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں رہتے ہیں سر، تو جب رات کو جاتے ہیں تو آپ پورے کام کا جائزہ لیتے ہیں؟ جی، میرے رؤف فاروق صاحب SHO رہے ہیں ادھر کینٹ میں۔ جی، میری پہلی پوسٹنگ 2009 میں بہاولپور میں تھانہ کینٹ ہوئی تھی۔ میں نے جا کے سب سے پہلے ان سے حال وال لیا، میں نے کہا سر ہمیں تھانہ کینٹ کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے 2-3 ایڈوائزز بڑی پیاری کی۔ انہوں نے کہا جب آپ پورے تھانے کا کام کر کے، چاہے رات کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، جب آپ گھر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ تھانے میں کم از کم 20 منٹ ضرور جائیں۔ ایک تو منشی سے آپ پوچھیں کہ صبح صبح آپ کی کیا تھانے کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہائی کورٹ ہے، آپ نے پیش ہونا ہے، یہ فلاں ہے، ڈیوٹی ہے، VIP ہے، کلیکشنز ہیں، یا فلاں جج صاحب نے بلایا ہوا ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ رات کو اپنا پلان کر کے جا کے سوئیں آرام سے۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم صبح 7 بجے آپ کو کال آ جانی ہے کہ آپ کو فلاں جج بلا رہا ہے، فلاں جج بلا رہا ہے، فلاں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ ان چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتے۔ جو اچھا پروفیشنل SHO ہے وہ لازمی رات کو آ کے اپنا شیڈول بناتا ہے سیکنڈ ڈے کا۔ عرفان صاحب، اگر میں صدر تھانے کی بات کروں جہاں پہ آپ تعینات ہیں، تو یہ تھانہ ڈیجیٹلائز ہے اور کس حد تک جدید ہو گیا ہے؟ جی بالکل، اب تقریباً تمام تھانے ہی ڈیجیٹلائز ہیں، اور IT ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے بہت اب چلا گیا ہے، اب DPO آفس میں بھی اس کا ایک سیل بنا ہوا ہے، اور ہمیں ایکسیس ملی ہوئی ہے تمام تھانے کو۔ ٹھیک ہے، کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ جی، میں زیادہ تر لاء کی بکس پڑھتا ہوں۔ اچھا، ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ ادب سے میرا، میں ایسے کہوں جھوٹ بولوں، میرا کوئی لگاؤ نہیں ہے،
میجر لا سے بہت لگاؤ ہے، اور میں نے لا کی بکس ابھی بھی میں نے یہ میجر ایکٹ رکھا ہوا ہے جی یہ دیکھیں، اس میں میں ساری PPC PLD ہاں ساری بکس ہیں، اور میں فری ٹائم میں اپنے لا کی بکس پڑھتا ہوں، زبردست اور اس میں دیکھتا ہوں کہ جو نیو لاز آ رہے ہیں پولیس آفیسر کو اس سے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، زبردست، بہت اچھی بات. سیکشن آف لا آپ نے کون سا لگانا ہے. بعض اوقات ہم جیسے چھوٹے بچے کے ساتھ زیادتی ہو ہم 377 لگاتے ہیں، لیکن 377B یہ سیشن یا ٹرائل ہے، اس کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے، وہ صرف بچے کی چھیڑ خانی کرنے کا. یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی عموماً افسران کو، وہ روٹین جو چل رہی ہے، جو بھیڑ چال چل رہی ہے، ویسے دفعات لگا دیں گے، ویسے سیکشنز لگا دیں گے. ہمیں لا سے محبت بھی ہونی چاہیے، لا پڑھنا بھی چاہیے، اور لا پہ ہمیں گرپ بھی ہونی چاہیے. اگر لا پہ گرپ ہوگی، آپ FIR درج کرتے وقت اور اس کی چلان بناتے وقت پراسیکیوشن کے ساتھ مل کر اس بندے کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں. اگر آپ کو لا کا ہی نہیں پتہ، آپ نے FIR جب درج کرنی ہے اس میں اس کو کافی لوپ ہولز مل جانے ہیں، بندہ بری ہو جانا ہے، آپ کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر کرمنلز کو گرپ کرنا ہے، آپ کو لا پہ بھی گرپ ہو. آپ کو جب ایویڈنس دینے جائیں، آپ سے وکلا مختلف سوالات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فیس لی ہوتی ہے، وہ ملزم کو نکلوانے کے لیے، بری کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لیکن میرا یہ ایمان ہے اگر پولیس افسر پراپر سٹڈی کر کے جائے اور پورا اپنا لا پہ اس کو گرپ ہو اور چیزیں پڑھ کے جائے تو وہ جتنے مرضی سوالات کریں، آپ اس ملزم کو سزا دلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. زبردست. اچھا سر، دوسری بات، ابھی میں جب آپ کے پاس آیا ہوں تو کافی سارے لوگ آپ کے پاس ہیں، بلا جھجک آپ نے ان کے مسائل بھی سنے ہیں، ان کو حل کرنے کا بھی کہا ہے. جی تو آپ بلا جھجک کھلی کچہری بھی لگاتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنتے ہیں؟ جی، SHO خود ہی کھلی کچہری ہوتا ہے. ہمارا کون سا آفس میں نے اپنا کھولا ہوا ہے، دروازہ ہمارا کھلا ہوا ہے، ہم سارا دن علاقے میں ہوتے ہیں اور ہم خود ہی چلتی پھرتی کھلی کچہری ہیں. میرا شام کو 6 بجے DPO صاحب کے حکم سے ہم گشت پہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور ایک ایک موضے کے نمبردار سے میری میٹنگ ہوتی ہے آدھے 20-20 گھنٹے کی، اور اسی چوراہے پہ بیٹھ کے، اسی پھٹے پہ بیٹھ کے میں ان کے مسائل سنتا ہوں. یہاں سے پل بلوچا سے شروع ہوتا ہوں اور جا کے بستی پنواں تک میں خود ہی 20-20 منٹ آدھا گھنٹہ. اور جب آپ SHO علاقے میں جائے گا تو اس کو علاقے کا مسائل کا پتہ لگنا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو کمرے کی حد تک محدود کر دے گا تو وہ کبھی مسائل جان ہی نہیں سکتے کہ اس کے علاقے میں کیا پرابلمز ہیں. اور اگر آپ کا دروازہ یہ بند ہوگا اور آپ نے اردلی کھڑا کر دیا، میرے دروازے کے بعد کوئی اردلی نہیں ہے. جو آئے بلا جھجک آئے، مجھ سے ملے، بے خوف ملے، اپنا مجھے مسائل بتائے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مسئلہ میں کوشش کروں جو میرے حل کرنے والا ہے اس کو میں فوری حل کروں. زبردست. عرفان صاحب، کرونا کے اس دور میں پولیس کس طرح قانون پر عمل درآمد کروا رہی ہے، اس حوالے سے آپ گائیڈ کیجیے. جی، اللہ کے فضل سے ہم تو کوشش پوری کر رہے ہیں، لیکن عوام کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں آتا اس بارے میں. ہم صرف ماسک ہم نے جیب میں رکھا ہوتا ہے دفتروں میں جانے کے لیے، جب کسی دفتر میں گئے تو ماسک لگا لیا. اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا یار اپنا ماسک دے بھی میں ذرا دفتر چکر لگا ہوں. مقصد یہ کہ ہمیں اس کی SOPs کو فالو کرنا چاہیے، پراپر سینیٹائزر رکھنا چاہیے، ماسک اپنا استعمال کرنا چاہیے. ہماری ناکہ بندی پوائنٹس ہیں جو ٹھیکری پہ رہے ہیں، ہم ان پہ لوگوں کو روک کے بریف بھی کرتے ہیں. ہمارے DPO صاحب نے سارے شہر میں وہ ہم نے بینرز بھی لگوائے ہوئے ہیں کہ وائر لاک لگائیں اپنا، لیکن آپ دیکھیں لوگ باہر موٹر سائیکل کھڑا ہوتا ہے اور لاک بھی نہیں لگایا ہوتا. اور ماسک کا استعمال کریں. باقی جو بھی ہیں ہدایات پولیس کی طرف سے جو ہر ممکن کوشش ہم کرتے ہیں اپنی طرف سے. عرفان صاحب، آپ اپنے ماتحت جو لوگ آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہے، اور جو غلطی کرتے ہیں اس میں سزا جزا کا کوئی عمل ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، سزا جزا کی اتھارٹی تو ہمارے DPO صاحب ہیں. SHO کو یہ ہے کہ اختیار دیا ہوا ہے DPO صاحب نے کہ اگر کوئی مستی کرتا ہے، غلطی نہیں، اگر کوئی مستی کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف لکھ کے بھجوائیں آپ ہمیں. اور وہ اللہ کے فضل سے جو SHO لکھ کے بھجوائے گا نا تو آگے سے اس کو پھر اچھی پراپر سزا بھی ملے گی اور اس کا حساب کتاب بھی پورا ہوگا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کو سمجھاؤں، بار بار سمجھاؤں. میری کوشش ہوتی ہے اپنے ماتحت کو ایز اے ٹیم ورک لے کر ساتھ چلوں، نہ کہ میں ایک افسر بن کے بیٹھ جاؤں. میں کیونکہ SHO ایک کمانڈر ہوتا ہے، اس کا فورس کا عزت اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو ساتھ ہی ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے افسران کو کہ جا کے فلاں کام کرو. بلکہ میں خود جاتا ہوں، اگر کوئی ریڈ کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، میں خود آگے ہوتا ہوں. اس طرح سے آپ کی ٹیم ممبرز میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کمانڈر ہمارے ساتھ ہے. اگر یہاں سے میں کوئی آرڈر پاس کر دوں، میں آرڈرنگ اتھارٹی نہیں ہوں، مجھے ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ہاں، جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے خلاف ہم لکھ کے بھی بھجوائیں گے. زبردست. عرفان صاحب، آخر میں بہاولپور کی عوام کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی، میں بہاولپور میرا اپنا شہر ہے، بڑا پیارا شہر ہے. میں خود یہاں کا رہائشی ہوں. تو تحصیل احمد پور شرکت سے میرا تعلق ہے. میں سیٹلڈ بہاولپور میں ہوں. بڑا پرامن شہر ہے. تو میرے شہر کے لوگ ہیں، میں ان کو یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ اپنا احتیاط کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں. یہ لائف بڑی قیمتی ہے. کرونا سے بچیں، اپنے ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینس رکھیں، موب میں بلا وجہ نہ جائیں. خام خواہ اجتماع میں ہم لوگوں کو خام خواہ جانے کا شوق ہے، تو وہ ہم کوشش کریں کہ بچیں اس چیز سے. تو اگر اپنے کرمنلز جو ہیں آپ کے ارد گرد، اگر ان پہ نظر رکھیں،
اگر کوئی آپ کو کسی مشکوک بندے کی کوئی ہے اطلاع تو پولیس کو ڈائریکٹلی انفارم کریں. پولیس آپ کی دوست ہے, پولیس آپ کی دشمن نہیں ہے. آپ کے اپنے متعلقہ ایس ایچ او کو بتائیں, اپنے متعلقہ ڈی ایس پی کو بتائیں. کوئی منشیات فروش کے خلاف, کوئی جوئے والوں کے خلاف, کوئی کرمنل اشخاص کوئی مکان لیتے ہیں تو ان کی انفارمیشن بلا دھڑک بلا جھجک پولیس کو دیں. عرفان صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا, بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین, آپ نے پروگرام سنا آج کا. عرفان اکبر خان کے ساتھ ہم موجود تھے تھانہ صدر میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.